تو عدلیہ کا خوف ہونا چاہیے، قانون کا خوف ہونا چاہیے. خوف ایسے نہیں ہوگا جب تک ڈنڈے سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. تو یہ خوف سیکرٹری صاحب نے نوٹس ابھی تک نہیں لیا، ان کو لینا چاہیے تھا. کیوں نہیں لیا سیکرٹری صاحب؟ جیسے میں نے کہا آپ کی اچھی ریپوٹیشن ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، پھر آپ کے اوپر ظاہر ہے سوالات اٹھیں گے کہ جب عدالت سے سٹے آتا ہے اور آپ سٹے کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سے اشتہار جاری کرتے ہیں، تو پھر تو عدالت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر گلگت بلتستان. یہ ڈپارٹمنٹ ہے ناظرین، اور اس میں BCC بیہیویئرل کمیونیکیشن چینج یہ ایک پروجیکٹ تھا. عدلیہ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دوسری ہماری معزز عدلیہ جج صاحبان، آپ اگر اس طرح لینینٹ ہوں گے بالکل، تو میرے خیال میں جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نا انصاف کے لیے. نہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جتنے پیسے ہیں سارے ہی بس اڑا دیے جائیں، بے شک کام ہو نہ ہو. یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور قانون اور میرٹ کی دھجیاں ہی اڑائی جا رہی ہیں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آپ نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ٹینڈرز کے حوالے سے بے شمار شکایات سنی ہوں گی، کمپلینٹس سنے ہوں گے، گھپلوں کے الزامات آپ تک پہنچے ہوں گے. اسی طرح کی ایک کہانی، اسی طرح کی ایک جو قوانین کو جو کہتے ہیں کہ رونتے ہوئے گزر جانا، اسی طرح کی ایک کہانی آج میں آپ کو اس پروگرام میں ناظرین بتاتا ہوں، کچھ ایویڈنس کے ساتھ. ہوا یوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر گلگت بلتستان. یہ ڈپارٹمنٹ ہے ناظرین، اور اس میں BCC بیہیویئرل کمیونیکیشن چینج یہ ایک پروجیکٹ تھا. یہ پروجیکٹ ٹینڈر ہوا اور اس پہ بہت ساری فرمز نے حصہ لیا. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ کافی پہلے، تقریباً پچھلے سال، خیر یہ تواتر اس کا کچھ پرانا ریکارڈ ہے، لیکن میں صرف آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس پروجیکٹ کا جب ٹینڈر کے بعد مختلف کمپنیز نے اپلائی کیا، تو ٹیکنیکل جو اس کا اوپن ہوا تھا وہ جنوری میں ہوا تھا، اور اس میں پھر ظاہر کچھ کمپنیز شارٹ لسٹ ہو گئیں، اور پھر فائنینشیل اس کا کھلا تو وہ اپریل 10 میں. جب فائنینشیل کھلا تو کمیٹی نے سب کے سامنے جو لویسٹ فرم تھی اس کو اناؤنس کیا، اور جو ایگریگیٹ میں آتا ہے، اور یعنی اس نے ون کیا اس فرم نے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فرم جو لویسٹ آتی ہے ایگریگیٹ میں، زیادہ اس کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ اس کو ایوارڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ الٹا ہو گیا، وہ کمپنی انتظار کرتی رہی، یہاں پہ ایوارڈ نہیں ہوا. اور ایوارڈ کیوں نہیں ہوا یہ بھی نہیں پتا. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی ایوارڈ نہیں ہونے کی بھی کچھ وجوہات اگر ہیں جنون تو نہیں ہوا، تو وہ بھی نہیں بتائی گئی. تو بیچ میں اس طرح ہوا کہ اس کمپنی نے جا کے عدالت میں یہ درخواست کی کہ جی ہم تو لویسٹ تھے، سب کے سامنے اناؤنس ہوا، اور لیکن ہمیں ایوارڈ نہیں ہو رہا ہے، تو جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. تو عدالت نے اس کمپنی کو، ان کے وکیل کو سن کے سٹے کا اعلان کیا، یعنی سٹے دے دیا. سٹے دے کے اس بات پہ سٹے دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایوارڈ کیا جائے، ایوارڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ یعنی اس کو کینسل نہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں دیا. تو ظاہر ہے پھر اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو متعلقہ افسران تھے ان کو نوٹسز جاری ہو گئے. تو کیس چلتا رہا. مین وائل اس طرح ہوا کہ جون کو 8 تاریخ کو اخبار میں وہی ٹینڈر دوبارہ پبلش ہوتا ہے. ایک طرف سٹے ہے، ایک طرف وہ پارٹی عدالت میں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیزرونگ ہیں، ہم ونرز ہیں، ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. اور جو کہ عدالت میں زیر التوا ہے، کیس سٹے پہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہمارا جو ادارہ ہے، یعنی نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر گلگت بلتستان، یہ اس سٹے کو خاطر میں نہیں لاتا، اور دوبارہ سے یہ ایڈورٹائز کرتا ہے، اور دوبارہ یعنی ڈیٹ دے دیتا ہے کہ جی تم جو کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں وہ آ کے اپنے معاملات کریں، سبمٹ کریں پروپوزلس وغیرہ.
تو اس میں دو سوال آتے ہیں. خیر اس کی بات میں جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو عدالت کی طرف سے ایک سٹے آتا ہے تو عدالت کو حکم کی عدولی ہو جاتی ہے تو مطلب کر نہیں دیا جائے. یہاں پہ لے دے کے تو ایک عدالت بچتی ہے جس کا جو سٹے آرڈر ہوتا ہے، جس کا جو حکم ہوتا ہے، اس کی تو تعمیل ہوتی ہے. لیکن یہ کیسے ادارے ہیں جو عدالت کے بالکل احکامات کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ جو کمپنی کا موقف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جی یہ چونکہ ٹینڈر یا یہ جو پروجیکٹ ہے مسلسل 3-4 دفعہ پہلے ہو کے اس طرح ری ٹینڈر ہوا، کینسل ہوا، پھر ری ٹینڈر ہوا، تو اس کے اوپر ایک تو یہ خرچہ کہ جی وہ ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں آپ بار بار اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے اخبارات کو جو دیتے ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر یہ آپ رقم لگاتے ہیں، پھر آپ کی نااہلی ہے بار بار کیوں آپ اس کو کینسل کرتے ہیں. پھر جب ٹھیک ہے آپ نے پروسیس سارا کیا اور ایک کمپنی جب لویسٹ آتی ہے، ون کرتی ہے، تو آپ پھر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ظاہر سوالیہ نشان پھر اٹھتے ہیں. جب عدالت پھر اس کو سن کے اس کمپنی کے حق میں سٹے دیتی ہے تو آپ حاضر نہیں ہوتے ہیں، آپ سٹے کو بالکل رون کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیس جب اس طرح چل رہا تھا تو مین وائل کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ جس میں عدالت میں جو فرم ہے، جو ونرز ہیں، ان کا یہ ایک موقف بھی ہے کہ نہیں دینے کی کچھ وجوہات جو بھی ان کے پاس ہیں ادارہ کے پاس. لیکن یہ کمپنی تو چونکہ لویسٹ ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی اس سے تو دیکھیں آپ کا جو مثال کے طور پہ جیسی بھی ہے اس کمپنی کو اگر لویسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پیسے آپ کے بچ رہے ہیں قومی خزانے کے لیے. لویسٹ ہے نا. اگر ہائیسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہائر ریٹس کے ساتھ وہی کام کریں گے، لویسٹ والے کم ریٹس کے ساتھ کریں گے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ لویسٹ والا اسی لیے لویسٹ اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ قومی خزانے کے اوپر جو آپ کا بوجھ ہے، خرچے کم ہوں گے. یہی ریزن ہوتا ہے نا. اور اس میں آپ کا جو ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس طریقے سے یہ عمل درآمد اس کے اوپر ہو جائے گا. تو بہرحال اب یہ جو معاملہ ڈسپائٹ سٹے وہ چلا آ رہا ہے اور معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کمپنی کو جا کے کنٹمپٹ آف کورٹ پھر کرنا پڑا. ویسے تو خیر نہ بھی کریں تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ تو ہے کہ جب عدالت سے سٹے آتا ہے اور آپ سٹے کی پرواہ کیے بغیر اس دوبارہ سے اشتہار جاری کرتے ہیں تو پھر تو عدالت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کورٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. ایک طرف تو خیر یہ کورٹ ہے، پھر دوسری طرف اس میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سیکرٹری صاحب یقیناً ہیلتھ کیئر سیکرٹری جن کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ہر لحاظ سے، غالباً بہت ساری چیزیں ان کو بھی پھر بائی پاس کیا گیا ہے اس میں. اور اس چونکہ پروگرام کے تحت ان کی بھی ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک ونر ہے اس کو آپ ایوارڈ نہیں کر رہے ہیں، جو بھی نہیں کر رہا ہے، تو سیکرٹری صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں. لویسٹ ہے، ہائیسٹ مارکس ان کے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ چلیں نہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر تو ذرا جاگ جائیں نا ادارے والے. تو سیکرٹری صاحب اس کے اوپر بھی ذرا اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ عدالت بھی گئے ہیں اور ونرز بھی ہیں، پھر تو یہ بنتا ہے کہ آپ ذرا توجہ دیں اور معاملات ٹھیک کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اچھی ریپوٹیشن ہے پورے گلگت بلتستان میں، کمپیٹنسی تو ایک طرف ہے اور پھر وہ دیانتداری، اصول پسندی، میرٹ کو فالو کرنا، یہ ساری چیزیں بھی پھر آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. تو اس پہ سیکرٹری صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ڈپارٹمنٹ ہم چونکہ کیوں یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہو رہا ہے، اسی حوالے سے چونکہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں تو لویسٹ کو آپ نہیں دے رہے ہیں، ہائیسٹ مارکس گیٹر کو نہیں دے رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے. کمیٹی نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور وہ لیکن وہ لکھ کے بھی نہیں دے رہے ہیں، کمیٹی والے اتنے ہوشیار ہیں. تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے کہ آپ نے سب کے سامنے اعلان کیا نہیں دے رہے ہیں. سیکرٹری صاحب نے نوٹس ابھی تک نہیں لیا، ان کو لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں لیا؟ سیکرٹری صاحب جیسے میں نے کہا آپ کی اچھی ریپوٹیشن ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، پھر آپ کے اوپر ظاہر سوالات اٹھیں گے. چیف سیکرٹری صاحب بھی ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہر چھوٹی سی بڑی چیز کے اوپر نوٹس بھی لیتے ہیں، اچھی بات ہے لیتے ہیں، اس پہ بھی لیا کریں. چیف سیکرٹری صاحب ذرا بلا کے پوچھیں نا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، آپ لویسٹ کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، کس کو دینا چاہتے ہیں؟ جو پھر کوئی ہوگا جس کے ساتھ آپ کا کوئی پہلے سے ارینجمنٹ طے ہے، کوئی ایسی بات ہے، ذرا بلوا کے پوچھیں.
اور ہمارے ڈپارٹمنٹس تو اور بھی ہیں کہنے کی حد تک، تو کوئی شاید ایف آئی اے بھی ہے، کوئی نیب بھی ہے، موبائل کے اوپر میسیجز بھی آتے ہیں کرپشن سے پاک معاشرہ، تو کچھ اس طرف بھی ذرا حرکت کیا کریں یہ ہمارے ادارے. اور میں عدلیہ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دوسری ہماری معزز عدلیہ جج صاحبان، آپ اگر اس طرح لینینٹ ہوں گے بالکل، تو میرے خیال میں جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نا انصاف کے لیے. اب ہر جگہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ عوام، مایوس عوام پھر کیا کرے گی؟ پھر مطلب ایکسٹریم سٹیپس اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں نا لوگ. تو آپ مہربانی کریں، یقیناً آپ انصاف دیتے ہیں، اور یہ یہاں پہ اس طرح کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں، تو یہ اسپیسیفک میں اس ٹینڈر کی بات کر رہا ہوں، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں، دوبارہ عدالت پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، لوئسٹ جو فرم آئی ہے یہ تو آپ کے نیشنل ایکسچیکر کے فائدے میں جاتا ہے کہ اس میں تو پیسے بچتے ہیں. نہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جتنے پیسے ہیں سارے ہی بس اڑا دیے جائیں، بے شک کام ہو نہ ہو. تو ایک پروسیجر جو ہے، ایک پروسیس جو ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اگر اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے اندر پھر سے ایڈورٹائز کر کے، اور اس وقت تک ایڈورٹائز کرنا ہے، اس کو ری ٹینڈر کرنا ہے جب تک کہ اس بندے کو نہ دیا جائے یا اس فرم کو نہ دیا جائے. یہ ہمارے خیال میں اگر ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو جو عام لوگ ہوں گے، عام کنسلٹنٹ ہوں گے، ٹھیکیدار ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ وہ تو بیچارے ڈر کے کہ اگلی دفعہ ہم اگر کوئی آواز اٹھائیں گے تو سیکرٹری صاحب بلیک لسٹ کریں گے، تو بس جی ٹھیک ہے، خاموش رہا جائے. تو اس پہ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور قانون اور میرٹ کی دھجیاں ہی اڑائی جا رہی ہیں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو عدلیہ سے میری ریکویسٹ ہے، معزز عدلیہ سے، معزز جج صاحبان سے، کہ آپ اس کے اوپر ضرور نوٹس لیں. آلریڈی یہ کیس سب جوڈیس کنٹمپٹ پروسیڈنگز، اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور کیس آلریڈی اسٹے پہ ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، اور تمام معزز ان اداروں سے جن کا میں نے نام لیا، ہم یہ امید رکھیں گے کہ کم از کم اس طرح کی کیسز کو آپ ٹیک اپ کریں اور مثال بنائیں، تاکہ واقعی میں میرٹ بولتا ہوا نظر آئے. یہاں پہ جس کی جو مرضی، کوئی قانون کسی کے لیے، کسی کے پاس اگر اختیار اتھارٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ بس یہ آپ اتھارٹی اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو عام عوام ہے وہ پیستی رہے، کوئی ادارے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدلیہ ہے تو کیا ہوا جی، عدلیہ نے کیا کرنا ہے. تو عدلیہ کا خوف ہونا چاہیے، قانون کا خوف ہونا چاہیے. خوف ایسے نہیں ہوگا، جب تک ڈنڈے سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ خوف ہمارے خیال میں نہیں ہوگا. تو یہ ہماری اس آج کی کہانی تھی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس کے اوپر ضرور نوٹس لیں گے. ناظرین، پروگرام اس خاص پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.